یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جو حضرت ذوالقرنین ہیں انہوں نے کسی دوسری دنیا میں ایک دیوار کے پیچھے قید کیا ہوا ہے، اور اس دیوار کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ جس دن وہ کوئی ایک ورڈ کہہ دیں گے اس دن وہ دیوار گر جائے گی. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل درست ہے، قرآن مجید کے اندر ہے. یہ تو کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، وہ یہی دنیا ہے. حضرت ذوالقرنین جب دنیا فتح کر رہے تھے اور اپنے سفروں میں تھے، اس دوران وہ ایک ایسی وادی سے گزرے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی. یہ قرآن مجید میں. تو اس وادی کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں، انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکوہ کیا کہ یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو نہایت ظالم ہے، جو خون پی جاتے ہیں، جو چیتھڑے کھا جاتے ہیں، ہمیں مار دیتے ہیں، ان کے کچھ علاج کریں. تو حضرت ذوالقرنین، اور ہم آپ کو کچھ دیں گے، قرآن میں عوض دیں گے، مال دیں گے. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم میری مدد کرو. انہوں نے کہا لوہے کے ٹکڑے اٹھا کے لاؤ. اب دیکھیں کتنی پرانی بات، اور ٹیکنالوجی کا اندازہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ لوہا جو ہے وہ کسی دوسری دنیا سے وہ نہیں بنا سکتے جو اس وقت انہوں نے بنائی تھی. تو ابھی قوم نوح کی جو تباہی کے آثار ملے تھے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں DVDs اور یہ والی چیزیں دریافت ہوئی. ذوالقرنین نے کہا لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کے لاؤ. وہ لائے، انہوں نے وہ جوڑ دیے، اس پوری قوم کو اس وادی کے اندر بند کر دیا اور دیوار بنا دی. پھر انہوں نے کہا مجھے پگھلا ہوا سیسا لا کے دو. انہوں نے سیسا لا کے دیا، اس کے اوپر سیسا ڈال دیا اور پھر آگ لگا کے دھونک دی، قرآن کہتے ہیں. تاکہ وہ آگ وہ اتنی مضبوط ہو گئی دیوار. اب وہ اس کے اندر ہے، وہ حدیث کے اندر ہے، وہ روزانہ اس دیوار کو کھرچتے ہیں، ختم کرنے کی، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ دیوار پیاز کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اتنی رہ جاتی ہے کہ وہ باہر دیکھ سکتے ہوتے ہیں، تو وہ تھک جاتے ہیں. ان کا سربراہ کہتا ہے کہ آ جاؤ کل پھر سے اس کو دوبارہ کام کریں گے. تو وہ جب واپس جاتے ہیں تو وہ دیوار پھر اتنی موٹی ہو جاتی ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ جب اس کو بنا کے واپس جانے لگیں گے تو وہ کہیں گے واپس آ جاؤ انشاءاللہ کل ہم اس کو توڑ دیں گے. تو جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے کیا ہوگا، وہ دیوار دوبارہ واپس نہیں بنے گی، اتنی چھلکے کے برابر رہے گی. اگلے دن آئیں گے اور بس اس پر پہلا وار کریں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی. پھر وہ حدیث پاک میں وہ اترائی ہر بلندی سے یوں اتر رہے ہوں گے، اور کہتے ہیں اتنے ہوں گے کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہالی ووڈ کی بہت ساری موویز اس کانسیپٹ پہ بنی ہیں. آپ دیکھیں اس طرح کی عجیب و غریب مخلوقات نا پہاڑوں سے یوں دوڑ کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کو سکیچ کیا ہوا ہے. تو وہ دوڑ کے یوں آئیں گے، اتنے ظالم ہوں گے یہ کہ ان کے رستے میں ایک سمندر آئے گا. سمندر اب کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، بے شک کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ سمندر کا پانی اس طرح پی جائیں گے کہ ان کے پیچھے قافلہ گزرے گا، وہ کہے گا یہاں تو سمندر تھا ہی نہیں، یوں خشک ہو جائے گی. اتنی خشکی ہو جائے گی. پھر وہ لوگوں کو ماریں گے، تباہی اور بربادی مچائیں گے. حتیٰ کہ حضرت امام مہدی فوت ہو چکے ہیں. یاجوج ماجوج کے ٹائم امام مہدی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا یہ جو مومنین بچ گئے ہیں ان کو اس سے نجات دے، یاجوج ماجوج سے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا کہ تم ان سب مومنین کو لے کے طور پر آ جاؤ. اچھا، یہاں پر طور کا تذکرہ جو آپ نے سوال بھی شروع میں کیا تھا، طور پر آ جاؤ. تو طور پر آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ 3 بیماریاں 3 طریقوں سے یاجوج ماجوج کو مارے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج سے کوئی انسان جنگ کریں گے، نہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عذاب سے یہ مریں گے، ورنہ ان کو مارنے کی کسی میں قوت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ مومن سارے کوئی طور پہ اکٹھے ہو چکے ہوں گے. تو پہلی روایت یہ ہے کہ ایک ان کی گردن میں اللہ تعالیٰ کیڑا پیدا کر دے گا. وہ اتنی تکلیف دے ہوگا کہ وہ کیڑا ان کو کھا جائے گا اور وہ کیڑے کی تکلیف سے مر جائیں گے. دوسری روایت یہ ہے کہ اونٹ کی گردن کی طرح کا پرندہ ہوگا جو ہوگا پروں والا، لیکن اس کی گردن اونٹ کی طرح یوں لمبی ہوگی. اچھا، وہ ان کو ہلاک کر دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کہیں سے کھائیں گے اور اس میں طاعون آ جائے گا، تو یہ پوری قوم یاجوج ماجوج کی طاعون سے مر جائے گی. اچھا، جب یہ مرے گی اتنی زمین خون سے بھر جائے گی اور اتنی بدبو ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے نیچے ایک پاؤں رکھیں گے تو وہ پاؤں واپس اٹھا لیں گے اس بدبو سے. اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ یہاں تو نہیں جایا جاتا. پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، اور وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ یاجوج ماجوج کا سارا خون اور سارا گند جو ہے اس کو اٹھا کے لے جائے گی. یہاں ایک مزیدار بات بتاؤں، احرام مصر اور یہ والی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے جو تیر اور کمان تھے وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ جب وہ ہلاک ہو جائیں گے اور بارش ان کے خون کو بہا کے لے جائے گی، 7 سال اس کے بعد اہل زمین ایندھن کے طور پہ وہ لکڑی کے تیر اور کمان استعمال کریں گے جو یاجوج ماجوج لائے تھے. اوکے، 7 سال تک. ان کی تعداد بھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ہوگی. اتنی زیادہ پوری دنیا پہ پھیلے ہوئے ہوں گے. تو پوری دنیا 7 سال بطور ایندھن ان کو استعمال کرے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یاجوج ماجوج کا چیپٹر ختم ہوتا ہے یہاں سے.